اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات ارشاد عزیزان محترم اور کلمہ گویا نے سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، خوش نصیب ہیں افراد کہ ہمیں یہ فرش نصیب ہوا اور اس سے بڑی توفیق ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں صحبت معصوم نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ صحبت معصوم خود روحانیت میں اضافے کا بہترین سبب ہے، بشرطے کہ ہم اسے محسوس کر سکیں۔ اور جو افراد بہت زیادہ محسوس نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنی روحانیت میں اور زیادہ اضافہ چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ زیارت کربلا، زیارت سامرہ، زیارت نجف اشرف، زیارت کاظمین، زیارت جنت البقیع، زیارت جنت المعلی کے لیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر ہمارے معصومین کو لے کر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ مر گئے، کیونکہ وہ ایک نور ہے۔ جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم تبھی تو سلام کرتے ہیں۔ وہ جو صحبت معصوم، صرف صحبت معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہی ہماری شخصیت کو باکمال بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسا کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ سورہ میں پروردگار عالم نے شروع میں مسلسل قسمیں کھائیں اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ تو کیا ہر انسان احسن تقویم پہ پیدا ہونے کے بعد وہ احسن رہا یا نہیں رہا؟ کہا کہ نہیں۔ دو قسم کے افراد ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو حیوان سے بدتر بن گئے اور ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو ملائکہ سے بھی افضل ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو انسان حیوان سے بدتر ہوا یا ملائکہ سے افضل ہوا، یہ جسمانی طور سے ہوا یا روحانی طور سے ہوا؟ یہ انسان جسمانی طور سے افضل ہوا یا کمتر ہوا ہے یا روحانی طور سے؟ ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ مولانا روحانی طور سے۔ بس دنیا کے تمام لوگوں میں اور مولا کے چاہنے والوں میں یہی فرق ہے۔ دنیا صرف اپنے جسم کا خیال رکھ رہی ہے، لیکن مولا کے چاہنے والے اپنے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی روح کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جسم کا خیال نہ رکھیں، کیونکہ مولا نے بھی
اس طرف اشارہ فرمایا کہ آپ تندرست رہنے چاہیے. اور میں تو اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آپ تندرست نہیں ہوں گے، توانا نہیں ہوں گے، تو پھر امام علیہ السلام کے ناصروں میں کیسے شمار ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ہمارے یہاں، جو ہمارے بزرگ علماء ہیں، جو ضعیف علماء، جید ہمارے علماء گزرے ہیں، وہ شب جمعہ باقاعدہ بہت سی چیزوں کی پریکٹس کیا کرتے تھے کہ انشاءاللہ کل صبح امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے. ان کے اندر اتنی طرف تھی تو انشاءاللہ اس چیز کا اجر انہیں نصیب ہوگا، وہ ملے گا. تو ہمیں آمادگی تو کرنی ہے اپنے جسم کے اعتبار سے بھی. ہم عمر کے کتنے بھی حصے میں پہنچ جائیں، لیکن جو ہمارا جذبہ ہوگا وہ ہمیں اسی طریقے سے جوان رکھے گا. امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. تو ایک ہمارا جسم ہے، ایک نفس ہے اور ایک روح ہے، اور ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہی انسان ہے. تو انسان جو افضل ہوتا ہے وہ اپنی روح کی بنیاد پر افضل ہوگا، اور انسان جو حیوان سے کمتر ہوگا وہ بھی اپنی روح کے اعتبار سے کمتر ہوگا. تو جس کی روح جتنا باکمال ہوتی چلی جائے وہ اتنا اعلیٰ، اور جس کی روح جتنی پست ہوتی چلے جائے وہ اتنا کمتر. یعنی انسان کی جو معیار ہے عزیزان گرامی اسلام میں، تو وہ روح کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے نہیں ہے. کیونکہ جسم ہے فنا ہو جانے والا، روح ہے باقی رہ جانے والی. اس لیے کہ قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر اس چیز کا اشارہ دیا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور پھر یہ جسم اسی خاک میں مل جائے گا اور پھر دوبارہ تمہیں اسی خاک سے اٹھایا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی روح کے ساتھ جسم ہے اور کبھی روح کے ساتھ جسم نہیں ہے، لیکن روح ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. روح کو فنا نہیں ہے، جسم کو فنا ہے. اب آپ دیکھیں، غور فرمائیے گا، جس منزل تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ منزل یہ ہے کہ پوری دنیا نے اپنے جسم پہ تو کام کیا ہے لیکن اپنی روح پہ کام نہیں کیا. اپنے جسم کے لیے انہوں نے جم کے انتظام کیے، اپنے جسم کے لیے انہوں نے ہاسپٹل کھولے کہ اگر جسم بیمار ہو تو ہمارا جسم صحت یاب ہو سکے، ہم جم میں جائیں تو ہمارا جسم صحت یاب ہو سکے. لیکن کیا کسی کے پاس صحت روح کا بھی کچھ بندوبست ہے؟ کسی کے پاس صحت روح کے لیے کچھ نہیں ہے. صحت روح کا بندوبست ہے تو اس مجمع کے پاس ہے الحمدللہ، کہ مجمع اپنے جسم کا بھی اور اپنی روح کا بھی دونوں کا خیال رکھنا جانتا ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، میں بریکٹ میں ایک بات کہوں گا کہ صحبت معصوم یہ انسان کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے. تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی موضوع میں آئے گا تو اس کی میں اور تشریح اور تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس لیے کہ مجلسوں میں آنا یہ بھی روحانی غذا ہے، اور زیارتوں پہ جانا یہ بھی روحانی غذا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں صحبت معصوم نصیب ہوتی ہے. تو دنیا نے اپنے جسم پہ کام کیا، اپنی روح پہ کام نہیں کیا. لیکن اہل بیت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں روح کے حوالے سے ایسے روحانی مطلب عطا کیے کہ اگر یہاں میں صحتیاب نہیں ہو سکتے تو کربلا آ جاؤ، ہم تمہیں کربلا میں صحتیاب کر دیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. روح کے انہوں نے کھول رکھے کہ ہاں اور صحبت اختیار. دیکھیے ایک جملہ میں نے کہا کہ صحبت کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے. یہ جو صحبت ہے نا معصوم کی، یہ بہت اہم ہے. معصوم کی صحبت اور اس کا اثر. کل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری تو ایک خاتون کو جو کہ پاک نہیں تھی، اسے امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا امام قید خانے میں، اور کہا کہ دیکھو ہمیں گناہ کی طرف آمادہ کرنا، اور اگر گناہ کی طرف آمادہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تم شور و غل مچانا، ہم آئیں گے اور ہمیں الزام لگا دیں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر. استغفر اللہ. دیکھیے جناب یوسف کو بھی قید خانے میں رکھا گیا اور جناب یوسف پہ پہلے الزام لگایا گیا. یہ ہے یوسف اہل بیت قید خانے میں. اور جب قید خانے میں پہنچے اور اس ظلم کو داخل کیا گیا ہے
تو دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد شور و غل کی آواز آئے، کچھ دیر کے بعد کچھ آواز بلند، تو کوئی آواز بلند نہیں، کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو بادشاہ وقت اپنے حالیوں اور موالیوں کو لے کر قید خانے کی طرف دوڑا کہ آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، آواز کیوں بلند نہیں کی۔ اب جیسے ہی وہ قید خانے کی طرف بڑھا اور زندان کے دروازے کے قریب آیا تو کیا دیکھا کہ وہی خاتون، وہی عورت اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے صحبت معصوم کا اثر، یہ ہے صحبت معصوم کا اثر۔ اور یہ دیکھیے گا عزیزان گرامی، یہ ہماری روح ہے جو کبھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی طاقت اور پاور کبھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے کبھی ضعیف ہو جاتا ہے، کبھی طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ہمارا جسم انسانی ایسا ہے کہ 40 سال کے بعد یہ کمزوری کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، لیکن روح کی غذا اگر اسے ملتی رہے وہ دن بدن جوان ہوتی چلی جاتی ہے، دن بدن طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک لمحہ معصوم کا انسان کی روح کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ کل کا ہون آج کا علیہ السلام بن جاتا ہے۔ یہ ہے کیفیت، یہ ہے صحبت معصوم کا اثر۔ یہ زن جو کل تک بدکارہ تھی، نجس تھی، لیکن صحبت معصوم نصیب ہوئی، مولا کو دیکھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا، سجدے کی حالت میں دیکھا، رکوع کی حالت میں دیکھا، صحبت امام کو محسوس کیا تو جملہ کیا کہا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ سبوح وہ قدوس ہے اور وہ رب ملائکہ بھی ہے اور رب روح بھی ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ وہ ملائکہ کا بھی پالنے والا ہے اور وہ روح کا بھی پالنے والا ہے۔ پروردگار یہ ملائکہ کے ساتھ روح کیوں رکھ دی؟ تنزل الملائکۃ والروح، وہاں پر بھی سورہ قدر میں ملائکہ کے ساتھ روح، اور یہاں پر بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ملائکہ کے ساتھ روح کو رکھا۔ پروردگار عالم ملائکہ کا بھی پالنے والا، وہ وحدہ لا شریک، روح کا بھی پالنے والا، یعنی ملک کے ساتھ روح کو رکھ کے بتایا جیسا اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہماری غذا کا انتظام کیا، ہمارے کھانے اور پینے کا انتظام کیا، ایسے ہی اللہ نے ملائکہ کی اور روح کی بھی غذا کا اہتمام کیا۔ ہماری غذا اور ہے، ملائکہ کی غذا اور ہے۔ ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ رکھ کے بتایا جو غذا ملائکہ کی ہے وہی غذا روح کی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ توجہ رکھیے گا کس منزل تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جو غذا ملائکہ کی ہے وہی غذا روح کی بھی ہے۔ ملائکہ کی غذا کیا ہے؟ کہا کہ ملائکہ کی غذا ہے تسبیح و تقدیس، اسی لیے دونوں لفظ استعمال ہوئی۔ سبوح قدوس یعنی تسبیح و تقدیس ہے ملائکہ کی غذا۔ تو جب تسبیح و تقدیس ملائکہ کی غذا ہے تو پھر روح کی غذا بھی تسبیح و تقدیس ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ زیادہ بھاری تو الفاظ نہیں ہو رہے، اور زیادہ آسان میں کر دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، روح کا لفظ آ گیا یہاں بھی، یہاں پہ بھی روح کا لفظ آیا۔ صحبت معصوم کا اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ کس چیز پہ پڑا؟ روح پہ پڑا۔ جب روح پاکیزہ ہوئی تو جسم بھی پاکیزہ ہوا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہی خاتون اپنی زندگی کے آخری لمحے تک
عبادت الہی میں اتنی مصروف ہوئی کہ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کتنی مصروف. یہ روح کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی ہے. اور میں اور آپ کو قریب کرتا ہوں، اور زیادہ قریب کر دیتا ہوں آپ کو، اور قریب اس اعتبار سے کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں. روح اس نے عطا کی، نفس اس نے عطا کیا، جسم اس نے عطا کیا. اب جسم پہ آپ غور کیجئے، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، دل و دماغ جیسی قوت اور طاقتوں سے نوازا. کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارا اپنا کچھ ہے؟ کچھ نہیں. ایک لمحے میں آنکھ بند ہو، نہ جسم اپنا، نہ گاڑی اپنی، نہ بنگلہ اپنا، نہ بینک بیلنس اپنا، نہ اتنا بڑا ہم نے امپائر کھڑا کیا، کچھ نہیں. ختم. ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ اس کا ہے. نوجوانوں سے میں بالخصوص متوجہ ہو رہا ہوں. لیکن ایک چیز اللہ نے ہمیں دی. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے. وہ چیز کیا ہے؟ ایک کوشش اور ایک ارادہ. وہ چیز کیا ہے؟ ایک کوشش، ایک ارادہ. یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہے. اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ آپ کو دیا کیا؟ سب کچھ عطا کیا. لیکن آپ کی خود کی اپنی کوئی چیز کچھ نہیں ہے. لیکن ارادہ اور کوشش ہر انسان کو عطا کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب اللہ نے انہیں بڑا نواز دیا، اتنی دولت دے دی، اتنا پیسہ دے دیا ہے، اتنی عزتوں سے نواز دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ چیزیں ایسے حاصل نہیں ہوتی، یہ ارادے سے اور کوشش سے حاصل ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ چیزیں دو چیزوں سے کوشش اور ارادے کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، چاہے روحانی مقام ہو اور چاہے دنیاوی مقام ہو. اگر کوئی انسان کہے کہ بس میں کوشش نہیں کروں گا اور آسمان سے ہر نعمت کی بارش ہو جائے، یہ ممکن نہیں. کوشش کرنی پڑے گی اور کوشش سے پہلے آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا. ارادہ جتنا مضبوط ہوگا کامیابی اتنی جلد آپ کے قدم چوم لے گی. آپ نے دنیا کے اندر بہت سے افراد کو دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے بہت ہی چھوٹے سے کام سے ایک کاروبار شروع کیا اور آج ماشاءاللہ وہ بلینرز ہیں. کیوں؟ دو چیزیں، ایک ان کی کوشش اور ایک ان کا ارادہ. تو ارادہ اور کوشش کہاں لے جاتی ہے؟ بلندی پہ لے جاتی ہے. انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے. ایک انسان کے اندر جد و جہد ہو، کوشش ہو اور ایک ارادہ مضبوط ہو انسان کا، تو انسان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں ہونے دیتا ہے، کسی کی محنت کو رائے گا نہیں ہونے دیتا ہے. تو بس میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کامیاب انسان کو دیکھیں تو اس پہ انسان کو رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے. پروردگار تو نے اسے نوازا ہے تو رحمان اور رحیم ہے، میں بھی محنت کر رہا ہوں، میرا ارادہ بھی مضبوط ہے، تو مجھے بھی نواز دے. ایسا نہیں ہے پروردگار عالم تجھے اسے نقصان پہنچا دے، اسے گھاٹے میں پہنچا دے. تو حسد کی نظر نہیں ہونی چاہیے، رشک کی نظر ہونی چاہیے. اس لیے کہ پروردگار عالم نیتوں پہ عطا کرنے والا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کوشش اور ایک ارادہ، چاہے وہ روحانی طور سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ جد و جہد کر رہے ہیں اور آپ کا ارادہ مضبوط ہے عزیزان گرامی، تو پھر آپ منزل کمال تک پہنچ جائیں گے. چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں پہ آ کے محنت کر کے مجلس پڑھ سکتے ہیں، محنت کر کے آپ کو متوجہ کر سکتے ہیں. میں اپنی قوم سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی ٹائم میرے پاس آئیں قرآن سیکھنے کے لیے، شرعی معلومات حاصل کرنے کے لیے. میں آپ کے لیے 24 گھنٹے آمادہ ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوشش کر سکتا ہوں، میرا ارادہ مضبوط ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، انسان کوشش کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارادے کو پختہ رکھ سکتا ہے. تو انسان کوشش کرے گا، ارادہ مضبوط رہے گا تو پروردگار عالم اس عمل میں برکت کو ڈال دے گا.
کمال تک پروردگار عالم پہنچائے گا. تو کائنات میں دو افراد ہیں, ایک کوشش تو کر رہے ہیں, ارادہ بھی مضبوط ہے, لیکن اللہ کی یاد ان کو نہیں آتی ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ کتنے بھی کمال تک کیوں نہ پہنچ جائیں, وہ زوال پر آ جائیں گے, وہ زوال پر آ جائیں گے. لیکن عزیزان گرامی, جو اپنی محنت اور ارادوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اسے ہمیشہ نہیں بھولتے ہیں, تو پروردگار عالم انہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے, انہیں صاحب کمال بنا دیتا ہے. تو جب صاحب کمال بنتا ہے, دنیا اگر ان کے لیے شعلے بھڑکاتی ہے تو قدرت آگ کو گلزار کر دیتی ہے. قدرت ان کے لیے آگ کو گلزار کر دیتی ہے. کمال تک پہنچنے کے لیے عزیزان گرامی لازم و ضروری ہے کہ کوشش بھی کی جائے اور ہمارا ارادہ بھی مضبوط ہو. ہم اپنی روح کو بھی پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے, اپنی روح کو بھی باکمال بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہمیں محسوس ہوگی. ایک ارادے کی ضرورت ہے, ایک کوشش کی ضرورت ہے. جب ہمارا ارادہ مضبوط ہو جائے گا, ہم کوشش کریں گے, تو پروردگار ہماری روح کو بھی باکمال بنا دے گا. ہماری روح کو بھی, زیادہ وقت تو نہیں ہوا, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم ہماری روح کو بھی باکمال بنا دے گا. اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے جسم سے کوئی فن حاصل کیا ہے, ہم کمپیوٹر چلانا سیکھ گئے, ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کی جسے معلومات کہتے ہیں, ہم نے اس میں کمال حاصل کر لیا, لیکن جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہو گئی تو ہمارے سارے کے سارے کمالات ختم ہو گئے, یہیں پہ رہ گئے. لیکن اگر اپنے آپ نے اپنی روح کو باکمال بنایا, آپ نے اپنی روح میں علم کو پیوست کر دیا, تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن وہ کمال باقی رہے گا. تبھی تو مولانا قبر کے سرہانے بیٹھ کر کہیں گے, اسماعی فہم سن اور سمجھ, اس لیے کہ تیری روح باکمال ہے, تیری روح سن بھی سکتی ہے, سمجھ بھی سکتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تیری روح سن بھی سکتی ہے, تیری روح سمجھ بھی سکتی ہے. ایک انسان کی کوشش, ایک انسان کا ارادہ, کوشش اور ارادہ انسان کی روح کو بھی باکمال بناتی ہے, انسانیت کو بھی باکمال بناتی ہے. عزیزان گرامی, میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یہ اسلام کیا ہے, یہ اسلام کیا ہے, یہ دین کیا ہے. ابو طالب کے ارادے اور کوشش کا نام ہے. ابو طالب کے ارادے اور کوشش کا نام ہے. اگر ابو طالب کا ارادہ اور کوشش نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا. ارے سرکار ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو نہ کیجئے, بلکہ احسان ابو طالب پہ گفتگو کیجئے کہ اس نے اتنا بڑا اسلام پہ بھی احسان کیا ہے, نبی پہ بھی احسان کیا ہے, ائمہ پہ بھی احسان کیا ہے, مومنین پہ بھی احسان کیا ہے. آج جو ہمیں یہ روحانی غذا مل رہی ہے, اس پہ بھی ابو طالب کا احسان ہے. اگر ابو طالب نہ ہوتے تو نہ روح پاک ہوتی, نہ جسم پاک ہوتا, نہ نفس پاک ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ارادے اور کوشش کا نام ہے. کمال پہ پہنچیں گے کوشش کے ذریعے اور ارادے کے ذریعے. ارادہ بھی اٹل ہو اور کوشش بھی بھرپور ہو, پھر دیکھیے اللہ کس طریقے سے آپ کو کمال عطا کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ پورا اسلام نام ہے کوشش اور ارادے کا, کوشش اور ارادے کا. اور یہی کوشش اور ارادہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جب روح باکمال ہوتی ہے تو ہم قبر میں جاتے ہیں تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے اسماعی فہم, سن اور سمجھ. تلقین پڑھتے ہیں عالم دین تو ہم اس قابل ہوتی ہے ہماری روح کہ ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہم نے دنیا میں کوشش کی اور ارادہ کیا وہ ہم نے فراموش نہیں کیا. تو عزیزان گرامی, اگر کسی عام انسان کی تلقین مولانا پڑھائے تو کتنا باشرف ہے, اگر ابو طالب کی تلقین رسول اور علی پڑھائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی,
ہوتا ہے ارادے اور محنت کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے، کوشش کے ذریعے آپ باکمال بنتے. اسلام نام ہے، ارادہ ہے ابو طالب اور سرکار ابو طالب کی کوشش ہوگا. بس یہاں سے وہ میں نے تقریباً 10 سے زیادہ مجلسیں، تقریباً 10 مجلسیں سرکار ابو طالب کے حوالے سے پڑھی ہیں، اور کوشش رہے گی کہ 2-4 منٹ میں وہ چیزیں میں آپ کو سناؤں کہ جو میں نے اس میں بالکل ایڈ نہیں کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، تاکہ آج کی مناسبت بھی ہے اور یہ مربوط بھی چیز ہو جائے انشاءاللہ. ایک شخص سرکار علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی آپ سے ایک سوال. میرے مولا نے فرمایا کہ بتاؤ کیا سوال. کہا کہ میں آپ کے بابا کے ایمان کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. تو میرے مولا نے کیا فرمایا؟ تیرا منہ بند ہو جائے. اپنی زبان میں کہوں کہ تیرے منہ پہ خاک ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عظمت سرکار ابو طالب کے حوالے سے توہین کرنے کی کوشش کرے یا ان کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرے گے، اس پر ڈائریکٹ بددعا ہے علی ابن ابی طالب. اگر کوئی عظمت بیان کرے تو اس کا مرتبہ کیا ہو جائے گا؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ تو کس ایمان کی بات کر رہا ہے کہ جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے، جس کا بیٹا کل ایمان ہے، جس کے پوتے نوجوانوں نے جنت کے سردار ہے. اے شخص سن، میرے بابا ابو طالب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے میرے بابا کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. وقت میں گنجائش بھی نہیں بچی ہے، ورنہ میں آپ کو دکھاتا معراج میں ابو طالب. وہ انشاءاللہ کل معراج کی شب ہے تو اس میں ذکر کر دوں گا. اب ہمارا اور آپ کا جو سب سے سخت مرحلہ ہے نا، اور ہر انسان کے لیے جو سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوگا قیامت کا مرحلہ. اب قیامت میں دکھاؤں سرکار ابو طالب کو؟ صلوات پڑھیں تو پھر میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ. اتنا بڑا ہیرا دینے جا رہا ہوں، اتنی آہستہ صلوات. سرکار رسالت پناہ ہے، وفات کے وقت جب سرکار ابو طالب کی وفات ہوئی تو آپ جب قبر مطہر کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ اپنے چچا کے جنازے کی طرف متوجہ ہونے کے بعد فرمایا چچا میں آپ کے بارے میں ایسا استغفار کروں گا اور ایسی شفاعت کروں گا کہ محشر کے لوگ آپ کو دیکھیں. اب یہ تو آپ نے یہاں پہ فرمایا نا، اب دوسری روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ آسمان پر سیر کریں. جب میدان محشر ہوگا تو میرے مولا نے فرمایا ہم 5 کے علاوہ، اور بعض روایتوں میں 14 ایک ہی ہے، 5 بھی اور 14 بھی، ہم 5 کے علاوہ سرکار ابو طالب کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ سب نوروں پہ حاوی ہو جائے گا، سب نوروں پہ غالب ہو جائے گا. یعنی انبیاء کے نور پہ بھی غالب، صدیقین کے نور پہ بھی غالب، حجتوں کے نور پہ بھی غالب، خاصان خدا کے نور پہ بھی غالب. جو اتنے نوروں پہ غالب ہو جائے اس نور کو نور ابو طالب کہتے ہیں. اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن سرکار ابو طالب کو اس انداز سے محشور کیا جائے گا. کس انداز سے؟ کہ انداز بادشاہوں والا ہوگا اور صورت نبیوں والی ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور عزیزان گرامی یہ فخر حاصل ہوا ہے تو سرکار ابو طالب کو حاصل ہوا ہے کہ تبلیغ اسلام ہوئی ہے، اور بنیاد اسلام جہاں سے جو بنیاد اسلام ہے وہ ہے سرکار ابو طالب کا گھر. میں نے اسے دوسرے انداز سے پیش کیا ہے لیکن آج عجب انداز سے پیش کر کے اور مجلس رحمت کو یہیں پہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں. ابو طالب کے ارادے اور کوشش کا نام اسلام ہے. کوشش کیا کی؟ دعوت ذوالعشیرہ. پوری کوشش سرکار ابو طالب کی. ارادہ کیا ہے؟
جو مقصد نبوت ہے اس میں میرا بھتیجا محمد کامیاب ہو جائے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. اے پروردگار عالم، مکے میں تیرا گھر خود موجود تھا، یہ سرکار ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ اپنے گھر سے تبلیغ کرنی چاہیے تھی. یہ ابو طالب کے گھر کو کیوں چنا؟ کہا کہ اسی لیے تو چنا کہ دنیا سمجھ لے کہ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے میں جس گھر کا انتخاب کر رہا ہوں وہ کس کا گھر ہے. تو جب گھر اتنا عظیم ہے تو گھر والے کتنے عظیم ہوں گے؟ تو گھر والے کتنے عظیم ہوں گے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کعبے میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور مکے کے جتنے گھر تھے سب میں بت رکھے ہوئے تھے. ہر جگہ بت موجود تھے، لیکن ابو طالب کے گھر پہ بت موجود نہیں تھے. لفظوں کو بدلو، مکے کے ہر گھر میں بت تھے اور ابو طالب کے گھر میں بت شکن تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور ہمارے برادران اہل سنت بھی اکثر سب عظمت سرکار ابو طالب کی اور ایمان ابو طالب کے قائل ہیں. بڑے بڑے علماء نے، علامہ سیوطی نے بھی اس بات کو لکھا کہ جو رسول کے آباء و اجداد ہیں وہ سب کے سب صاحبان ایمان رہے اور وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شرک کی طرف نہیں گئے ہیں. تو عزیزان گرامی، سرکار ابو طالب کا بے پناہ احسان ہے اس امت کے اوپر. اور سرکار ابو طالب کی روحانیت کس درجے پہ تھی؟ اس درجے پہ تھی کہ آپ اپنے زمانے کے خود باب الحوائج تھے. اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ عرض کیا. اور آج بھی اگر کوئی سرکار ابو طالب کے حوالے سے 2 رکعت نماز پڑھے اور سرکار ابو طالب کی خدمت میں ہدیہ کرے اور دعا طلب کرے تو اس کی دعا آج بھی رد نہیں ہوتی. بالخصوص اگر کوئی کسی مقدمے کے لیے یا کسی پریشانی میں ایسا ہو کہ وہ کمزور محسوس کر رہا ہو اپنے آپ کو، تو 2 رکعت نماز پڑھ کر سرکار ابو طالب کی خدمت میں ہدیہ کر کر اور توسل کرے سرکار ابو طالب کے ذریعے سے، تو عزیزان گرامی اس کی دعا کو پروردگار عالم رد نہیں کرتا. اتنی عظیم شخصیت کے مالک خود سرکار ابو طالب ہیں، جن کا احسان اسلام پر بھی ہے، امت پر بھی ہے. اپنی پوری زندگی نصرت رسول اللہ میں جنہوں نے گزاری ہے، نصرت اسلام میں گزاری ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو شیب ابی طالب کی سختیاں کوئی کم سختیاں نہیں تھیں. اپنے بیٹوں کو رسول اللہ پہ اس سے بستر رسول پر لٹا رہے تھے کہ محمد عربی بچ جائے اور میرا کوئی ایک بیٹا اگر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہو جائے. اے سرکار ابو طالب، آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہوں. یہ کون ابو طالب ہے؟ یہ وہی ابو طالب ہے. اگر ابو طالب کے کمال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد کو دیکھیے. اگر ابو طالب کی طہارت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فاطمہ کو دیکھیے. اگر ابو طالب کی شجاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو علی کو دیکھیے. اور اگر ابو طالب کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حسن کو دیکھیے. اور اگر ابو طالب کے صبر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا میں حسین کو دیکھیے. عزیزان گرامی، جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو رسول اللہ مغموم ہوئے ہیں اور آپ نے باقاعدہ یہ جملے کہے ہیں کہ آج میرا حامی و ناصر اور مجھے پالنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، علی کے سر پر یتیمی کی چادر پڑ چکی ہے. ہاں، میں کیا عرض کروں، یہی وہ سال ہے جس سال کے اندر جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہوا اور جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے اور جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. عزیزان گرامی، اللہ اللہ، ہاں، رسول اللہ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم والا سال. جناب خدیجہ کی وفات بھی اسی سال میں ہے، سرکار ابو طالب کی وفات بھی اسی سال میں ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ اپنے چچا کی تدفین کے لیے آگے بڑھے. آپ نے اپنے چچا کی تدفین کرائی، لیکن کربلا میں ایک اور شہزادہ ہے جو اپنے چچا کی تدفین کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے. یہ کون ہے؟ یہ امام زین العابدین ہیں جو معجزے کے ذریعے آئے ہیں کربلا میں اور ایک ایک کی تدفین کی ہے، ایک ایک کو دفن کیا ہے. اور جب تمام کو دفن کر چکے تو بنی اسد کے لوگ آئے. امام وقت ایک لاشا اور ہے جو دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے، اس کی تدفین بھی ابھی باقی ہے. سرکار عابد بیمار آگے بڑھے
اور آگے بڑھنے کے بعد فرمایا یہ کسی اور کا لاشا نہیں، یہ میرے چچا ابوالفضل عباس کا لاشا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب آپ نے اپنے چچا سرکار ابو طالب کی تدفین کی، ان کے جسم کے اوپر ان کے ہاتھ موجود تھے، لیکن ہائے عابد بیمار، ارے جب اپنے چچا کی تدفین کر رہے تھے تو شانے موجود نہیں تھے۔ اللہ اللہ، عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ کے سر پر یتیمی کی چادر آئی اور رسول اللہ آگے بڑھے، علی مرتضیٰ کو سینے سے لگایا، دلاسا دیا، لیکن کربلا کے میدان میں ایک یتیمہ ایسی تھی کہ آج تک ایسی یتیمہ نہیں دیکھی